الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هيلا علي هيلا 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 علي. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام جتنے بھی مومنین ہیں تمام سے التماس بھی ہے اور گزارش بھی ہے کہ جس مسئلے کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے یا جو بیان ہونے جا رہا ہے، سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ پوری ویڈیو کو اور پورے کلپ کو مکمل مطالب کے ساتھ اور تمام تائیدات و تصدیقات کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ مکمل گفتگو کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اور الفاظ کے انتخاب اور چناؤ کو مد نظر رکھتے ہوئے اور مجتہدین کے احکام شرعی کے حوالے سے، بالخصوص جو ہمارا موضوع نسوار کے حوالے سے ہے، جو خاص کر جس کی مشکل پاک و ہند میں زیادہ پائی جاتی ہے، اور ساتھ میں یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کی بہت ہی گہرائی کے ساتھ تحقیق، جستجو اور مکمل کوشش و کاوش کرنے کے بعد اور ایک تجرباتی عمل سے گزرنے کے بعد دفتر کی تصدیقات اور حوزہ علمیہ نجف کے طلباء کے تعاون اور علمی دوستان کے ان علمی گفتگو اور الفاظات کے ساتھ نتیجہ حاصل کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں پہنچا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتانا بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ ان مطالب کو کٹ پیسٹ کر کے یا ان کا غلط مطلب نکال کر کوئی اور مفہوم و مقاصد حاصل نہ کیے جائیں۔ جو حکم شرعی ہے اسی کو انہی الفاظ تک آپ تک منتقل کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ یہ جتنی بھی تصاویر ہیں یہ تمام استفتاءات، توضیح المسائل، رسالہ عملیہ اور دفاتر کی تصدیقات اور آفیشیل ویب سائٹ جو کہ دفاتر سے ان کی تائید و تصدیق لینے کے بعد اور انہی جوابات کی پھر دوبارہ تائید لینے کے بعد آپ لوگوں تک بمائے ایڈریس اور ریفرنس اور پروف کے ساتھ آپ تک پہنچایا جا رہا ہے، اور مزید کسی بھی تشویش کا سبب یا کوئی بھی مسئلے کی پریشانی کے سبب اس کی مزید وضاحت طلب کی جا سکتی ہے، اور جو بھی حوالہ جات ریفرنس آپ تک شیئر کیے جا رہے ہیں با جملہ تمام جتنے بھی حوالہ جات اور تائید و تصدیقات ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ 5 مجتہدین کے فتاویٰ آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، جس میں آیت اللہ العظمیٰ آغا سید علی حسینی سستانی، آیت اللہ العظمیٰ آغا خوئی، آیت اللہ العظمیٰ آغا مکارم شیرازی، آیت اللہ العظمیٰ آغا علی خامنائی، آیت اللہ العظمیٰ آغا حافظ بشیر حسین نجفی۔ اور اپنے تمام مومنین کی آسانی کے لیے ان کو 5 زبانوں میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا، جس میں انگلش زبان، اردو زبان، عربی زبان اور فارسی زبان میں اصل مطالب کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے۔ ہم ان مطالب کو صرف اردو میں بیان کرنے پر اکتفا کریں گے۔ سب سے پہلے جو سکرین پر موجود ہے فتویٰ، یہ آیت اللہ العظمیٰ آغا خوئی جو کہ استاد محترم ہیں آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سستانی صاحب کے، اور حوزہ کی کافی شخصیات کے استاد بھی ہیں۔ مسئلہ نمبر 1003 جو عربی جانتے ہیں ان کے لیے یہ بطور حوالہ پیش کیا گیا ہے۔
اور آیت اللہ سستانی اور آیت اللہ خوئی کے نزدیک عام حالات میں اس کا استعمال جائز ہے، لیکن حالت روزہ میں اگر اس کے ذرات حلق سے اتر جائیں تو روزہ باطل ہو جائے گا، البتہ فقط اس کا منہ میں رکھنا روزے کو باطل نہیں کرتا۔ مسئلہ نمبر 1003 کتاب منہاج الصالحین الجزء الاول العبادات اور ویب سائٹ آفیشیل عربک میں موجود ہے۔ اس کے بعد آیت اللہ حافظ بشیر حسین نجفی صاحب سے سوال کیا گیا، کیا نسوار رکھنے سے روزہ باطل ہوتا ہے؟ تو جواب میں فرمایا، نسوار رکھنے سے روزہ باطل نہیں ہوگا، لیکن یہ یقین کیسے ہو کہ اس کا کوئی ذرہ یا آپ کا لعاب دہن اسے چھو کر آپ کے اندر نہیں گیا ہے۔ حضرت آیت اللہ خامنائی دامت برکاتہ۔ نسوار جو تمباکو وغیرہ سے بنائی جاتی ہے اور جس کو کچھ دیر زبان کے نیچے رکھنے کے بعد تھوک دیا جاتا ہے، کیا اس کا استعمال روزہ کو باطل کر دیتا ہے؟ جواب، نسوار سے مخلوط لعاب دہن کو اگر نگل لے تو روزہ باطل ہے۔ استفتاءات آیت اللہ علی خامنائی جلد اول حصہ سوم میں یہ متن آپ کو مل سکتا ہے۔ اور اس کے بعد آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی صاحب نے نسوار کا استعمال حالت روزہ میں اشکال ظاہر کیا ہے، اور عام حالت میں بھی اس کا استعمال اشکال سے خالی نہیں ہے۔ استفتاءات جدید آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 147 کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہے۔ انگلش میں فقط آیت اللہ سستانی اور آیت اللہ خوئی کے فتوے کی ٹرانسلیٹ کی گئی ہے۔ اب اس کے بعد آپ کے سامنے جو فتویٰ بندہ حقیر نے دفتر آیت اللہ العظمیٰ علی حسین سستانی صاحب قم المقدس ایران سے جو فتویٰ بمائے مہر ثبت کروا کر اور سسٹم میں ثبت کروانے کے بعد حاصل کیا، اس کی وضاحت بھی آپ کے سامنے آپ کے آسانی کے لیے پیش کرنا چاہوں گا، اور ساتھ میں یہ بھی بیان کرنا چاہوں گا کہ کافی احباب اور مومنین نے سوال بھی کیا اور اصرار بھی کیا، اور کافی ایسے بھی لوگ تھے جو صرف اس نسوار کی وجہ سے اپنے واجب حکم شرعی کی حکم عدولی بھی اور روزے کو نہ رکھنے کا سبب بن رہی تھی، جس کے علت اس فتوے اور اس مسئلے کو اس تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے۔ ایک مومن کو جب ہم دفتر آغا سستانی صاحب کے پاس لے کے گئے اور وہاں کے مسئول سے ملاقات کرائی اور انہیں تمام تفصیل سے آگاہ کیا، تو انہوں نے سوال کیا کہ وہ نسوار جو آپ کے پاس موجود ہو اسے پیش کیا جائے۔ پیش کرنے کے بعد انہوں نے ایک سٹک کے ساتھ اسے چیک بھی کیا، اور چیک کرنے کے ساتھ انہوں نے اس کا عمل پوچھا کہ اس کو کس طریقے سے تیار کر کے منہ کے اندر یا زبان کے نیچے رکھا جاتا ہے۔ جو بندہ خدا مومن ہمارے ساتھ تھا اس نے باقاعدہ اسے بغیر ٹشو کے اور ٹشو کے ساتھ دونوں عمل سے گزار کر اپنے منہ میں رکھا۔ اس کے بعد جو انچارج اور مسئول دفتر کے وکیل آیت اللہ سستانی صاحب کے وہاں موجود تھے، جو فتویٰ صادر کر کے آخر میں امضا اور مہر ثبت کرتے ہیں، انہوں نے اس عمل کو خود اپنی آنکھوں سے جانچ کر اس کے بعد اس فتوے کے اوپر مہر ثبت کی، اور اس وضاحت سے اس بندہ مومن کے لیے اس کی وضاحت کو آسان اور مسئلہ شرعی کو آسان کر دیا۔ اس کے بعد وہ گفتگو بندہ خدا کرتا رہا، اور مولانا صاحب وہ دیکھتے رہے، اور جب وہ اس بات سے مخفی رکھنا چاہ رہے تھے کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ گفتگو کرنے کے بعد جب 15-20 منٹ گفتگو مابین
مولانا صاحب اور اس مومن کے ساتھ ہوتے ہوتے اس کے بعد انہوں نے اس کی منہ کی کیفیت کو چیک کرنے کے بعد اور اس لعاب دہن کو باہر نکالنے کا حکم دیا۔ اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے اور ان تمام چیزوں کو، اس کی گفتگو اور حالات حاضری کو دیکھتے ہوئے یہ حکم بھی صادر کیا، اور وہ فتویٰ آپ کے سامنے موجود ہے، جسے آپ دیکھ سکتے ہیں، جو فارسی زبان میں سوال کیا گیا اور اس کے مقابل میں جو جواب دیا گیا ہے وہ نیچے آپ کے سامنے موجود ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں ہم اپنے انڈیا کے مومنین کے لیے اس مسئلے کی آسانی کے لیے انہی کی زبان میں اس کو ہندی لینگویج میں تحریر کر کے آخر میں چھوڑ دیا ہے، جو کہ ان کی آفیشیل ویب سائٹ پر سوال کیا گیا، روزے میں نسوار کا استعمال کیسا ہے؟ اگر اس کے ذرات حلق میں جائیں تو اس سے اجتناب کرنا لازم ہے، مگر یہ کہ وہ ذرات تھوک میں مل کر مستحلق نہ ہونے کے برابر ہو جائیں۔ یہ فتویٰ آیت اللہ آغائی سستانی صاحب کا، جو ہمیں اس تجرباتی عمل سے گزارنے کے بعد دیا گیا ہے، جو آپ کے سامنے موجود ہے۔ اور جیسا کہ پہلے بھی ہم شروع میں ذکر کر چکے ہیں کہ آیت اللہ سستانی اور آیت اللہ خوئی کے نزدیک عام حالات میں اس کا استعمال جائز ہے، لیکن حالت روزہ میں اگر اس کے ذرات حلق سے اتر جائیں تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ البتہ فقط اس کا منہ میں رکھنا روزے کو باطل نہیں کرتا، جو کہ صاحب کا فتویٰ جو آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، وہاں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ منہاج الصالحین آیت اللہ سستانی صاحب کی عربی میں توضیح المسائل، جس میں انہوں نے مسائل شرعیہ کو بیان کیا ہے، اس کے کتاب کے کیپچر آپ کے سامنے موجود ہے، جس میں پینسل کے ساتھ نشان لگا کے واضح کیا گیا ہے۔ پورے مکمل مسئلے کو یہاں بیان کر دیا گیا ہے، جو کہ آپ خود ملاحظہ کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس کتاب ہے تو بھی خود دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم انڈین زبان میں لکھی ہوئی تحریر ان تمام مسئلوں کے جواب اس کو تحریر کر کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کے حالت میں نسوار کے بارے میں آیت اللہ فقہ کا کیا فتویٰ ہے، اس بارے میں آگے ہم آپ کے لیے ہندی میں گفتگو کریں گے۔ آیت اللہ سستانی اور آیت اللہ کھوئی، ان کا فتویٰ عام حالت میں اس کا استعمال جائز ہے، لیکن حالت روزہ میں اگر اس کے ذرات حلق سے نیچے اتر جائے تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ البتہ فقط اس کا منہ میں رکھنا روزہ باطل نہیں کرتا ہے۔ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی۔ نسوار کا استعمال حالت روزہ میں اشکال ظاہر کیا ہے، اور عام حالت میں بھی اس کا استعمال اشکال سے خالی نہیں ہے۔ آیت اللہ حافظ بشیر حسین نجفی۔ سوال: کیا نسوار کھانے سے روزہ باطل ہوتا ہے؟ جواب: نسوار کھانے سے روزہ باطل نہیں ہوگا، لیکن یہ یقین کیسے ہو کہ اس کا کوئی ذرہ یا آپ کا لعاب دہن اسے چھو کر آپ کے اندر نہیں گیا ہے؟ آیت اللہ خامنائی۔ سوال: نسوار جو تمباکو وغیرہ سے بنائی جاتی ہے اور جس کو کچھ دیر زبان کے نیچے رکھنے کے بعد تھوک
دیا جاتا ہے، کیا اس کا استعمال روزہ کو باطل کر دیتا ہے؟ جواب: نسوار سے مخلوط لعاب دہن کو اگر نگل لے تو روزہ باطل ہے۔ ان تمام فتویٰ کے حوالہ جات اور منابع کے مکمل دفاتر کی تصدیقات ابتدا میں اور آخر میں پیش کر دی۔